السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is Tariq. Useful Basic English Sentences in Urdu Lesson 98. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب یہ 100 لیسن ہو جائیں گے تو میں آپ سب کو ایک بک گفٹ کروں گا جس میں 100 سبق ہوں گے. چلیں شروع کرتے ہیں اپنا سبق. Small things happen in big places. Small things happen in big places. آپ نے بہت دفعہ یہ جملہ سنا ہوگا، بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، یا بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو اگر آپ یہ جملہ بولنا چاہتے ہیں تو آپ کیا انگلش بولیں گے؟ Small things happen in big cities. اوکے. سیکنڈ ہے Everything of mine is yours. Everything of mine is yours. جو کچھ میرا ہے وہ تمہارا ہے، یا جو کچھ میرا ہے وہ تمہارا ہے. بہت عام جملہ ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. Everything of mine is yours. نیکسٹ ہے اکثر ہم لوگوں کو کہتے ہیں یہ میں خود کروں گا. سو اس کی انگلش کیا ہوگی؟ I will do this on my own. I will do this on my own. میں یہ خود کروں گا. اکثر جملہ آپ نے سنا ہوگا ایسی کوئی بات نہیں. اس کی انگریزی کیا ہوگی؟ There is nothing like that. There is nothing like that. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس سے بھی زیادہ کامن ہے جو ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، Believe me, there is nothing like that. یقین کرو مجھ پر ایسی کوئی بات نہیں، یقین کرو مجھ پر. اکثر آپ یقین دلانے کے لیے یہ جملہ بولتے ہیں. جب سامنے والا آپ پہ یقین نہیں کر رہا ہوتا تو آپ کہتے ہو Believe me, there is nothing like that. ایسی کوئی بات نہیں، یقین کرو مجھ پر. سو اکثر کوئی ملتا ہے تو آپ یہ پوچھتے ہو کیا ہو رہا ہے؟ What are you up to? تم کیا کر رہے ہو، یا زندگی میں کیا چل رہا ہے، یا کیا ہو رہا ہے. تو اس کے لیے کیا انگلش ہوگی؟ What are you up to? What are you up to? کیا ہو رہا ہے. اکثر آپ کوئی جلدی میں جا رہا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ بہت تیزی میں جا رہا ہوتا تھا، آپ کیا بولو گے اس کو؟ Where are you going in such a rush? اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ Where are you going in such a rush? اس کے بعد اکثر آپ کسی کو کہتے ہو یار اسے تنگ نہیں کرو، چاہے دوسرا بندہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو. اگر لڑکا ہے تو آخر میں ہم آئے گا، تو میں اس سے پوچھوں گا تم کیوں تنگ کر رہے ہو اسے. تو کیسے جملہ بنے گا؟ Why do you always tease him? Why do you always tease her? Why do you always tease him? یا تم ہمیشہ اسے کیوں تنگ کرتے ہو؟ Why do you always tease him? تم ہمیشہ اسے تنگ کیوں کرتے ہو؟ یہ لڑکے کے لیے. اگر لڑکی کے لیے تو کیا بولیں گے؟ Why do you always tease her? تم ہمیشہ اسے تنگ کیوں کرتے ہو. اردو سیم ہے، لیکن اگر بندہ ہوگا تو ہم لگائیں گے، اگر بندی ہوگی تو ہر لگائیں گے. جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی جس کو تنگ نہ کیا جا رہا ہو یا جس کے بارے میں بولا جائے، تیسرے بندے کی بات ہو رہی ہے. جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ لڑکا لڑکی نہیں، بلکہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ لڑکا ہوگا تو ہم ہے، اور لڑکی ہوگی تو ہر ہوگا. صحیح ہے. نیکسٹ ہے Do you think I'm scared of you? Do you think I am scared of you? کیا تمہیں لگتا ہے میں تم سے ڈرتا ہوں؟ کیا تمہیں لگتا ہے میں ڈر گیا ہوں تم سے؟ یا کیا تمہیں لگتا ہے میں تم سے ڈرتا ہوں؟ Do you really think؟ کہ تمہیں واقعی میں لگتا ہے I'm scared of you, I'm afraid of you، کہ میں تم سے ڈرتا ہوں. صحیح ہے. Compose yourself.
compose yourself, it means خود کو سنبھالو. اکثر کہتے ہیں یار خود کو سنبھالو, کیا ہو گیا تمہیں یار, ریلیکس, compose yourself, خود کو سنبھالو. اوکے, now it's time for vocabulary. آج کی vocabulary ہے something fishy. یہ بہت زیادہ کامن ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, اور اکثر ڈراموں میں آپ دیکھتے ہوں گے something is fishy, ایسا کچھ لکھا ہوتا ہے, something fishy اس طرح کچھ لکھا ہوتا ہے. میں اس کا جملہ بنا رہا ہوں, دیکھیے گا ذرا. اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ گڑبڑ, دال میں کچھ کالا ہے, ایسی اس کی اردو ہوتی ہے. I can feel there is something fishy. I can feel there is something fishy. میں محسوس کر سکتا ہوں کچھ گڑبڑ ہے. میں محسوس کر سکتا ہوں دال میں کچھ کالا ہے. Now it's time for golden words. آج کے جو گولڈن لائنس ہیں وہ بہت ہی پیاری ہیں اور بہت ہی زبردست ہیں, مجھے بڑی پسند آئی, تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. میں نے یہ کہیں پڑھی لائنس تو مجھے بہت پسند آئی, تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. When I was young, جب میں جوان تھا. I didn't understand, مجھے سمجھ نہیں آتا تھا. How could people cry in the prayers, کہ لوگ کیسے دعاؤں میں رونے لگ جاتے ہیں یا نماز میں رونے لگ جاتے ہیں. جب آپ اپنے اللہ سے, اپنے خدا سے مانگنے لگتے ہو یا اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو تو آپ کو رونا آتا ہے, تو لوگ کیوں روتے ہیں. جب میں جوان تھا مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا لوگ کیوں اس قدر روتے ہیں دعاؤں میں. It was unusual for me, یہ میرے لیے بڑا ہی عجیب ایک ایسا سوال تھا جسے میں حل نہیں کر سکا. ایک عام سے ہٹ کر بات تھی جو مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی. But now I know too well, لیکن اب میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں, یعنی مجھے اب اچھی طرح پتہ ہے کہ لوگ کیوں روتے تھے دعاؤں میں یا لوگ کیوں روتے ہیں دعاؤں میں. But now I know too well, لیکن اب میں جانتا ہوں بہتر طریقے سے اس بارے میں. Why do we so, کہ ہم کیوں روتے ہیں. While growing up I realize, مجھے احساس ہو گیا. When your heart feel heavy, when your وزنی, تمہارے دل پہ کوئی بوجھ محسوس ہو. You just automatically in سجدہ, تو تم اسی وقت آٹومیٹیکلی ہی اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہو سجدے میں. Call out اللہ, اور اللہ کو پکارنے لگتے ہو. For help, مدد کے لیے. Because only, کیونکہ صرف وہی تمہاری مدد کر سکتا ہے. Because only he can help you, صرف وہی تمہاری مدد کر سکتا ہے. اس تمام پیراگراف کو میں آپ کو دو باتیں اس پیراگراف میں اور بتا دوں. یہاں پر یہ جو لائن لکھی ہے Now I know too well, why do we so while growing up, اس کو اگر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کیا جائے گا تو یہ غلط ہو جائے گا. اس کی ریزن بہت سمپل ہے کہ I know, میں جانتا ہوں. Too well, اچھی طرح. Why, کیوں. Do we, کیوں ہم. So کا مطلب یہاں پہ تو ہوتا ہے. So کا مطلب تو. ہم کیوں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب why do we so کا مطلب یہاں پر یہ ہے ہم کیوں روتے ہیں دعاؤں میں. ہم کیوں روتے ہیں دعاؤں میں. why do we so کا مطلب یہاں پر یہ ہے کیونکہ جب ہم پیراگراف ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ پچھلے جملے کا اگلے جملے سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا, کیونکہ جب میں جوان ہوا تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا لوگ کیوں دعائیں کرتے ہوئے روتے ہیں. میرے لیے یہ عجیب بات ہوتی تھی, یعنی مجھے نہ سمجھ آنے والی یہ چیز تھی میرے لیے. لیکن اب مجھے پتہ چل گیا اچھی طرح کہ لوگ کیوں روتے ہیں.
مجھے احساس ہوا جب میں جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا، مجھے احساس ہوتا گیا کہ جب دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے تو ہم خود بخود اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں، اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے ہیں اور اسے پکارنے لگتے ہیں، اور اس کی مدد کے لیے ہم اس کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، کیونکہ وہی اللہ ہی ہے جو صرف تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ بے شک اللہ ہم سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، اور اللہ ہم سب کو کامیابی دے، ہم سب کو وہ دے جو ہمارے حق میں بہتر ہے، اور ہماری کوششوں کو کامیاب کر دے۔ ہمارا سیکھنا اللہ قبول فرمائے، اور ہمیں اور بہتر طریقے سے سیکھنے اور بہتر طریقے سے سیکھنا اور سیکھ کر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔